خاور ملک ہیں تاج پورہ لاہور کے ڈسکا کے الیکشن میں ایک تو ڈسکا جان نہیں چھوڑ رہا، اب ڈس گیا ہے یہ پاکستان کی نام نہاد جمہوریت کو، عوام کو انگیج ہو گئے ہیں، اعصاب تباہ ہو گئے ہیں، جس کو دیکھو ڈسکا ڈسکا لگا ہوا۔ خیر دھاندلی ہوئی، نوشہرہ میں پی ٹی آئی کا امیدواری الزام مختلف قانونی رستے، یہ وہ سارا۔ جو میرا سوال یہ ہے کہ جو ہار جاتا ہے اسے دھاندلی نظر آنا شروع ہوئی، جو جیت جاتا ہے وہ خاموش تماشائی بن جاتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو ڈسکا اور نون لیگ کو نوشہرہ میں دھاندلی نظر نہیں آ رہی۔ تو خاور ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا قومی کیریکٹر ہے۔ یہ تو دیکھیں پولیٹیشین کیا ہوتا ہے، جب آپ لسی رڑکتے ہو، بلوتے ہو، اردو میں کہتے ہیں، تو مکھن نکلتا ہے۔ اگر وہ لسی زہریلی ہے تو مکھن بہت زیادہ زہریلا ہوگا، یہ ہم ہی میں سے نکلتے ہیں۔ اگر ہم برے ہیں تو یہ یقیناً بہت برے ہوں گے۔ اگر ہم سے مراد، میں اپنی بات، ہم عوام اگر ہم بددیانت ہیں تو آپ کا سیاستدان بہت ہی بددیانت ہوگا۔ اگر ہم نالائق ہیں وہ بہت ہی زیادہ نالائق ہوگا۔ اگر ہم کام چور ہیں، حرام خور ہیں، وہ بہت بڑا کام چور اور حرام خور ہوگا، چونکہ وہ ہم لسی ہیں، وہ مکھن ہے۔ اس لیے یہ کس کو کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مقابلہ ہے عوام اور اشرافیہ کے درمیان کہ کون زیادہ بدتمیز ہے، کون زیادہ جاہل ہے، کون زیادہ بے حیا ہے، کون زیادہ بے شرم ہے، کون زیادہ ڈھیٹ ہے۔ ابھی وہ کوئی مہینہ ڈیڑھ دو مہینے پہلے پتہ نہیں ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کسی ادارے نے وہ چھاپا مارا، وہاں جعلی دودھ بن رہا تھا کیمیکلز کے ساتھ، تو وہاں کسی نے اور وہ ہزاروں لیٹر دودھ گرایا گیا۔ تو وہاں کسی نے اس بندے سے پوچھا، اس فیکٹری کے مالک سے، کہ جی کیا آپ پسند کریں گے کہ یہ دودھ آپ کے بچوں کو پلایا جائے، یا آپ اپنے بچوں کو یہ دودھ پلانا پسند کریں گے؟ اس طرح کا سوال تھا۔ وہ اتنا بے حیا اور بے غیرت تھا وہ فیکٹری کا مالک، وہ آنکھیں نکال کے غصے سے کہتا ہے کہ میں تینوں پاگل لگنا ہے۔ تو یہ تو ہمارا اپنا کیریکٹر ہے، تو جو ہم سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں وہی جائیں گے نا اسمبلیوں میں۔ اگر ہم بد ہیں تو وہ بدترین ہوں گے۔ اس لیے حیرت والی کوئی بات نہیں۔ جو تناسب باقی جگہ پہ ہے مورلیس، وہی تناسب جو ہے وہ ہمارے فیشن میں ہے، دیانتدار لوگوں کا، پرائٹ لوگوں کا، کریڈیبل لوگوں کا اور سنجیدہ لوگوں کا۔ ادروائز یہ جو مرض چلا ہوا ہے نا، یہ لعنت، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ریٹنگ شیٹنگ، تو اس نے لوگوں کو اندھا کیا ہوا ہے۔ جو جتنا زیادہ جاہل ہے، جو جتنا زیادہ پتہ نہیں ہے کہ ریٹنگ، ہمارا تھیٹر برباد ہو گیا، بس وہ بھی ریٹنگ کا چکر تھا، پاپولر ہو، یا اب فوش قسم کے ڈانسز، زومانی قسم کی جگتیں، کیونکہ تو رش پڑ گیا، ٹکٹیں بڑی مہنگی ہو گئی۔ یہ قیمت اگر ہے ریٹنگ کی تو اس کے لیے بہت کوئی بے شرم بے حیا آدمی ہونا چاہیے، جس کا فوکس صرف ایک بات پہ ہو کہ اس سے ریٹنگ ملتی نہیں ملتی۔ میں حالانکہ نارملی میں ہمارے گھر میں بھی کبھی کوئی ملازم ہم سیک نہیں کرتے، بڑے عرصے سے لوگ، میں نے اپنی اس بیلی پور میڈیا ہاؤس سے لوگ سیک کیے، چونکہ میں بار ان کو وارننگ دے چکا تھا کہ کوئی گھٹیا سنسنی خیزی نہیں اس طرح کی۔ تو میرے کچھ ہمدرد ہیں، کچھ مہربان ہیں، میں بالکل نہیں دیکھتا، سچی بات مجھے، لیکن پتہ چل جاتا ہے لوگوں کے تھرو۔ میرے دوست عزیز ہمدرد جو ہیں وہ باقاعدہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ ان کی طرف سے، جرمنی میں مثلاً شلہ علاء الدین ہیں، وہ بڑے سخت قسم کے میسیجز ان کے آ جاتے تھے، یہ وہ وغیرہ، تو میں بڑا امبیرس ہوتا تھا، تنگ آ گیا، بندے نکالنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا یہ غلطی کی بھی گنجائش نہیں، کوئی ایسی سنسنی خیزی، کوئی ایسا کام، جتنی بھی آپ کو ویورشپ ملے، بالکل نہیں چاہیے۔ آدمی کو زندگی میں وہ بیسیکلی یہ ایک ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ایک تربیت کا بھی میڈیا کو وسیلہ ہونا ہے۔ بہرحال تو ہمارے یہاں چونکہ سنسنی خیزی ہے وہ وغیرہ، اچھا تلفظ تک لوگوں کے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن وہ فلسفے بھگار رہے ہوتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس ملک میں ہر بندے کو ہر مسئلے کا پتہ ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کا حل بھی معلوم ہے،
ملک ایک سوتر آگے نہیں جا رہا بلکہ ریورس میں جا رہا ہے. تو اس طرح کے جو سقراط بقراط ارسطو بیٹھے ہوتے ہیں ان پہ کامنٹ کرنا مجھے جب تک یہ نہیں پتہ لگے گا بندہ کون ہے. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹری لائک پاکستان جو ہماری ہسٹری ہے تو اینی تھنگ کین ہیپن. یہ آرگیومنٹ بہرحال کمزور ہے کہ وہ اگر سینیٹر نہ بن پائے اور یہ نہ ہو تو وہ صدر پاکستان بن جائیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پیپل پارٹی کا؟ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں جی رپورٹ کارڈ میں ہماری ایک ساتھی ہیں بے نظیر ان کا نام، انہوں نے کہا جی سسٹم یہ وہ وغیرہ. تو میں نے ان کے جواب پہ کامنٹ کیا کہ یہ جو ہماری یہ جو بے نظیر ہیں یہ چاند مانگ رہی ہیں، سسٹم کا ہی تو رونا ہے. میں نے کہا 29 سال ہو گئے میری انگلیاں گھس گئیں، اتنی دشمنیاں اتنی نفرتیں میں نے کمائیں. بعض تو نہ کل آئے نہ آج آئے لیکن کو کچھ بھی رتی برابر فرق نہیں پڑا. لیکن خیر ہے، اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے. آتش نمرود پہ جب حضرت ابراہیم کا دوست پرندہ اپنی چونچ میں ایک ایک قطرہ آگ بھڑکی ہوئی ہو الاؤ پورا، اس میں ایک قطرہ پانی کا کیا کرے گا؟ لیکن وہ پرندہ اپنا کام کر رہا تھا. جس پرندے کو اتنی سمجھ تھی کہ مجھے اپنے دوست حضرت ابراہیم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کے لیے میں نے آگ بجھانے کی کوشش کرنی ہے، تو اس کو اتنی بھی تمیز ہوگی کہ میرے ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی. لیکن نہیں، ایک آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے. تو میں اس پہ ہو کچھ بھی سکتا ہے، یہ آپ کی دلیل کمزور ہے. باقی جب تک آپ جرنلسٹ کا نام نہیں لیتے تو اس وقت تک میرا کامنٹ کرنا بنتا نہیں. کریڈیبل آدمی ہوگا میں اس کو اور طریقے سے دیکھوں گا. اگر کوئی روٹین کے جیسے پھرتے ہیں سینئر تجزیہ کار، وہ 10 دفعہ کہا ہے میں نے اپنے اینکر دوستوں کو بچیوں کو کہ یار نہ کیا کرو سینئر. بندہ اگر جوانی میں نہ مر جائے تو وہ بڑا سینئر ہو جاتا ہے. یہ کون سی کوالیفیکیشن ابھی زندہ بچ کے نکل گئے. وہی کار ایکسیڈنٹ میں موٹر بائک کے مر جاتے تو کسی کو یاد بھی نہ ہوتا. چونکہ بچ گئے ہیں اس لیے سینئر ہوتا گیا. جمعہ 8 دن کی پیدائش نہیں ہوتی. وہ یا شاید پہلی بار بھی کو بندہ اگر آتا ہے پھر سینئر کیا لفظوں کی توہین کا سلسلہ ہے. بہرحال نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، کوئی اگلی بات جب آپ نام لے کے کریں گے.